تازہ خوراک لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے خدا کا بیٹا۔ اس کے لیے اپنے جو سندی تلاوت کا انتخاب کیا ہے وہ یوحنا رسول کا پہلا خط ہے، اس کا 4واں باب، اس کی 13 آیت سے لے کر 16 آیت تک۔ چونکہ اس نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے، اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس پہ قائم رہتے ہیں اور وہ ہم میں، اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا منجی کر کے بھیجا۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ بہت گہرا، بہت ایمان افروز خدا کا یہ کلام، خدا کا یہ مضمون، خدا کا بیٹا۔ دنیا کے علماء، فلاسفر مسیحوں کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا کہہ کر خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، نہ وہ بائبل مقدس کو سمجھتے ہیں، نہ وہ علم الہی کی بیدوں کی واقفیت رکھتے ہیں۔ جو جی میں آیا وہی کہہ دیا۔ کبھی انہوں نے بائبل کو پڑھا نہیں ہوتا، اس کا مطالعہ کیا نہیں ہوتا، اور اپنے ذہن کی منمانیوں پر اتراتے ہیں۔ مگر خدا جو ہے وہ ہمیں روحانی خوراک دیتا ہے، کبھی ٹھوس کبھی نرم، اور ٹھوس خوراک جو ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مضمون جو ہے خدا کا بیٹا، یہ ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے تمام کلیسیائی برکتوں کے لیے، ہماری شخصی برکات کے لیے یہ ایک اہمیت کا حامل مضمون خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد جو ہے یہ اس کو ہم ایک طرف ہٹا دیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خدا کا بیٹا جو ہے اس کی توضیح و تفسیر کلام خدا نے پیدائش سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ کبھی پیدائش کی کتاب میں راز باز اور پاک لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا، کبھی ایوب کی کتاب میں فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا، کبھی ایمانداروں کو خدا کے بیٹے کہا گیا، یعنی مختلف حیثیتوں سے۔ کبھی بنی اسرائیل قوم کو خروج 4 باب اس کے 22 آیت میں ایک قوم کے لحاظ سے بنی اسرائیل کو بطور قوم کی حیثیت سے اکلوتا بیٹا یا پہلوٹا بیٹا کہا گیا۔ اور جب ایماندار ان سب چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ طرح بطرح سوال اٹھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بھی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، تو یوحنا رسول جو 3 باب اور 16 آیت میں فرماتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی
کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یعنی تفسیر اور توضیح کیا ہو سکتی ہے؟ ان میں امتیاز کس بات کا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے ایرامی زبان، عبرانی زبان اور یونانی زبان جو بائبل مقدس کی زبانیں ہیں، ان کا ایک اصول ہے اور اسی اصول پر الفاظ جو ہیں اصطلاحات کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ خدا کا بیٹا یا ابن کا لفظ جو ہے یہ ارامی زبان، عبرانی زبان کا خصوصی لفظ ہے، اس لیے یہ لفظ جو ہے یہ بعض ہماری اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان میں ہم خدا کے بیٹے کو دابار کہتے ہیں اور ارامی زبان میں ممبرا کہتے ہیں اور یونانی زبان میں لوگاس کہتے ہیں۔ اس لیے تین مختلف زبانوں کی الفاظ جو ہیں یہ معنی مفہوم میں یکساں ہیں، ان کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی مفہوم ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ کلام جو ہے کلام ازلی ہے، یہ کلام جو ہے یہ خدا کے باطن میں ہے۔ جب تک کائنات وجود میں نہیں آئی تھی خدا کا کلام جو ہے خدا کے باطن میں قائم و دائم رہا، اور جب خدا کا وقت، خدا کے انظام کے مطابق، اس کے کیلنڈر کے مطابق وقت پورا ہوتا ہے، تخلیق کائنات قائم کرنی ہے، تو یہ کلام جو ہے کلام شخصی بن جاتا ہے۔ اسی کلام شخصی کو کلام ازلی اور خدا کا ازلی بیٹا کہتے ہیں۔ اسی کو ابن وحید یعنی خدا کا پہلوٹا یا خدا کا اکلوتا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ بیٹا جو ہے ایک خاص تعلق، ایک خاص نسبت کو بیان کرتا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان ایک خاص نسبت، ایک خاص تعلق، ایک خاص رشتے کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ابن السبیل، ابن السبیل راستے کا بیٹا یعنی مسافر کو کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ بلیوں کا باپ یا بلیوں سے پیار کرنے والا، اس کو بلیوں کا باپ کہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف تعلقات جو ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے بیٹے کا تعلق براہ راست باپ کے ساتھ ہے۔ اگر بیٹا ہے تو باپ ہے، اگر باپ ہے تو بیٹا ہے۔ باپ بیٹے کے بغیر نہیں اور بیٹا باپ کے بغیر نہیں ہے۔ انسان شادی کر لیتا ہے، دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، نہ وہ ماں کہلاتی ہے نہ وہ باپ کہلاتا ہے، اور کوئی بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ باپ اور ماں کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس اولاد کا تعلق ماں اور باپ کے ساتھ خصوصی ہو جاتا ہے۔ اس میں خدا کا بیٹا جو ہے یہ ازلی لحاظ سے اکلوتا بیٹا کہلاتا ہے، پہلوٹا بیٹا کہلاتا ہے، اور یہ بیٹے کی ناسانیت کو، اس کی قدامت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ بیٹا جو ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ بیوی ہو تو پھر ہی ہوگا۔ یہ ہمارے جسمانی خیالات ہیں کہ بیٹا کیسے سنتا ہے جب خدا شادی نہیں کرتا۔ خدا شادی کا ہم کہتے ہیں خدا شادی کر ہی نہیں سکتا، خدا بیوی رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا روح ہے، خدا مذکر مؤنث نہیں ہے، خدا کے ساتھ جو ہے مذکر مؤنث کی اذان نہیں ہے، اس لیے وہ بیوی کر ہی نہیں سکتا۔
اس سے خدا کا بیٹا بیوی ہونے کے لحاظ سے ہو نہیں سکتا، اس لیے اعتراض جو ہے یہ بیماری ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا کا بیٹا جو ہے جسے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں وہ اصلی بیٹا ہے، پھر وہ خدا مجسم کے لحاظ سے خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ اور یہ خدا مجسم کیا ہے؟ کلام ازلی نے انسانی ذات کو لیا، یعنی کلام خدا یا ازلی کلام جو ہے یا خدا کی حکمت جو ہے اس نے انسانیت میں اپنا ظہور کیا، اور وہ ازلی ظہور جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، خدا کا ازلی بیٹا کہلاتا ہے۔ انسانی ذات جو ہے، بشریت جو ہے، یہ اس کی نسبت سے، اس رشتے کے لحاظ سے یہ بھی خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، مگر یہ مثالی بیٹا ہے۔ یہ بشریت جو ہے، یہ ذات ظہور جو ہے، یہ مثالی بیٹا ہے، اور جو مظروف ہے یعنی کلام ازلی ہے وہ خدا کا ازلی بیٹا ہے۔ اس لیے بشریت جو ہے وہ بھی بیٹا ہے، اور جو اس میں ظاہر ہو رہا ہے خدا کا ازلی بیٹا۔ اس لیے خدا نے خداوند یسوع مسیح کو جب اس دنیا میں لے کر آیا تو یوحنا رسول جس نے بپتسمہ دیا اس نے گواہی دی، کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پتر رسول نے کہا جو زندہ خدا کا بیٹا المسیح ہے۔ نتنیل شاگرد نے کہا تو خدا کا بیٹا اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ مارتھا نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور جب ہم شیطان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اسے ابن الہلاک کہا گیا، ہلاکت کا بیٹا کہا گیا۔ شیطان کو کیا کہا گیا؟ دوسرے تسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہے ابن الہلاک، ہلاکت کا بیٹا کہا گیا۔ اس کو خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ کلام مجسم ہے اور یہ خدا کا بیٹا کہلاتے ہیں، اور اس کا تعلق ہے خدا کے ازلی بیٹے سے۔ اس لیے یونان رسول جو ہے وہ یونان رسول کے انجیل پہلا باب 14 آیت میں فرماتے ہیں اور کلام مجسم ہوا، اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، یعنی یہ جسم میں نظر آتا ہے، یہ یسوع جو نظر آتا ہے، یہ یسوع جو تیجنی ہے، اس کا جلال بھی وہی جلال ہے جو کلام ازلی کا ہے، جو کلام ازلی کا ہے، جو ازلی بیٹے کا ہے۔ وہ جلال اس تیجنی یسوع کا بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کا جلال۔ مثالی بیان ہے، مثال کے طور پر واضح کر دیا گیا۔ پھر یوحنا پہلا باب 18 آیت میں بیان کر دیا گیا خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، جو باپ کے باطن میں ہے، جو باپ کے اندرونہ میں ہے، جو الہی ذات میں ہے، اسی نے ظاہر کیا۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ بیٹا باپ کو ظاہر کرنے والا ہے، بیٹا باپ کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور یہ کلام مجسم جو ہے، یہ جسم جو ہے، یہ ذات ظہور جو ہے، یہ خدا کے بیٹے کو ظاہر کرنے والا ہے، اسے خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ یہ بشریت جو ہے قد و قامت میں حکمت میں بڑھتی گئی، اور یہ بشریت جب بڑھتی گئی اور ایک وقت آیا جب یہ بشریت جو ہے یہ الوہیت کی معموری میں کامل ہو جاتی ہے۔ یہ کامل خدا کامل ساتھ ضرور ہے، لیکن قد و قامت کے ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ جو الوہیت جو ہے اس میں سریان فیضان کرتی جاتی ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح مصلوبیت کا واقعہ لے لیتے ہیں، مصلوب ہو جاتے ہیں اور مردوں کو زندہ ہو کر آسمان اٹھائے جاتے ہیں،
تو یہ بشریت جو ہے الوہیت کا عین ہو جاتی ہے، الوہیت کے مطابقت جو حاصل کر لیتی ہے، اب وہ پردہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو بشریت ہے یہ کمالیت کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے یہ اب یسوع مسیح جو ہے یہ خدا کا اکلوتا بیٹا کہلاتا ہے۔ اس لیے آسمان پر خدا کے جلال میں داخل ہو گئی، بشریت بھی خدا کے جلال میں داخل ہو گئی۔ یہ بشریت جو حدود میں زمان مقام میں قائم دائم تھی، اب یہ بشریت جو ہے زمان مقام سے آزاد ہو گئی، محدودیت سے آزاد ہو گئی۔ اب محدودیت جو ہے وہ لامحدودیت کے ساتھ واصل ہو گئی، یعنی وہ محدودیت سے آگے نکل گئی، اب خدا کے جلال میں داخل ہو کر یہ بشریت جو ہے یہ بھی لامحدود ہو جاتی ہے۔ اس خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ بشریت جہاں کے ایماندار دعا کرتے ہیں وہاں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا کا اکلوتا بیٹا جو ہے یہ انسانوں کے لیے راہ نجات کے طور پر آیا، اس لیے خدا کے بیٹے کو المسیح کہا گیا۔ یہ کلمۃ اللہ یا کلام خدا یا ازلی کلام خدا جو ہے اس کا لقب جو ہے یہ المسیح ہے، مسیح ہونا ہے، اور لقب ہمیشہ کسی شخص کا ہوتا ہے۔ اس لیے کلام خدا یا ازلی کلام جو ہے یہ شخصیت رکھتا ہے، یہ شخصیت رکھتا ہے، اور یہ شخصیت جو ہے الہی شخصیت ہے کیونکہ باپ میں سے نکلتی ہے، اس لیے یہ الہی شخصیت جو ہے یہ خدا کا بیٹا کہلاتی ہے۔ یہ خدا کا بیٹا باپ میں سے نکلنے کے سبب سے ہے، اس لیے خدا یسوع مسیح نے فرمایا میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ تجسم سے پہلے وہ کلام نفسی کے طور پر باپ کی ذات میں ہے، اور ظہور کے طور پر کلام شخصی ہے، اور جب کائنات کو پیدا کیا تو کلام تکوینی بن جاتا ہے، خالق کائنات بن جاتا ہے۔ اس لیے کوئی چیز جس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اگر ہم پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام دیکھیں، پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام دیکھیں، اس میں لکھا ہے پہلا باب، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ و حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، اور وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہوگا، سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا یہ بیٹا ہے۔ پولس رسول عبرانی خط میں اس کلام ازلی کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ خدا کا بیٹا جو ہے جس کے وسیلہ سے سب عالم پیدا کیے، زمین و آسمان کے بیچ میں تمام اشیاء، تمام ساز و سامان جو ہے، نباتات، حیوانات، حجرات، سورج، ستارے، ان سب کا خالق جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ کیونکہ تخلیق کا کام جو ہے وہ باپ کے ساتھ قدرت کے لحاظ سے منسوب ہے، مگر فعل کے لحاظ سے یہ بیٹے کے نام سے منسوب ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ محدود نہیں ہو سکتا، بیٹا جو ہے وہ لامحدود اور محدودیت کی دونوں شانیں رکھتا ہے۔ بیٹا جو ہے لامحدودیت اور محدودیت کی دونوں شانیں رکھتا ہے، اس لیے خالق کائنات اسی کے وسیلے ہو سکتی ہے جو لامحدود بھی ہو، جس کا ایک طرف خدا باپ سے تعلق ہو اور دوسری طرف سے کائنات کے ساتھ تعلق ہو۔ باپ کے ساتھ تعلق ہونے کے لحاظ سے وہ ازلی و ابدی ہے، کائنات کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد وہ حادث ہے، وہ ممکن ہے، وہ زمان مقام میں ہے، وہ محدود ہے۔ اس لیے یہ بیٹا جو ہے یہ لامحدود بھی ہے اور محدود بھی ہے، لامحدودیت کا حامل بھی ہے، محدودیت کا حامل بھی ہے، اور اس کے وسیلے سے
तमाम आलम पैदा हुए हैं, तमाम कायनात पैदा हुई है। ये बेटा है जिस वसीले तमाम कायनात, तमाम दुनिया, तमाम चीजें, कोई चीज ऐसी नहीं जिसको बगैर पैदा हुई हो। और उसके जलाल का परताव है, खुदा बाप के जलाल का अक्स है, उसका अक्स है, उसका ज़हूर है, और उसकी जात का नक्श होकर, यानी जो बाप है, जो बाप की जात है वही बेटे की जात है, जो बाप की जात है वही बेटे की जात है। जाती लिहाज से ये वहादत रखते हैं, इनमें जाती वहादत पाई जाती है। ये नहीं कि बाप की जात और है, बेटे की जात और है। ये शफाक उसका बेटा है, शफाक जो है उसकी जात और है, इसके बेटे की जात और है। अगर ये इंसानियत के लिहाज से ये एक ही है, मगर इनके दो वजूद हैं। वजूदी लिहाज से ये दो लैला वजूद है, मगर खुदा का बेटा और खुदा बाप जो है ये दो वजूद नहीं है। ये इनमें वजूदियत की जो है वो वहदत पाई जाती है, इसलिए कि दोनों की एक ही जात है और ये जाती लिहाज से अलग-अलग नहीं है। यानी इनमें तक़सीम नहीं है, इनमें तफरीक नहीं है, इनमें जमा नहीं है, इनमें जो है ज़र्ब नहीं है, इनमें वहदत फ़िली पाई जाती है, इनमें वहदत फ़िली पाई जाती है। जो काम बाप करता है वही काम बेटा करता है। इसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, यानी मेरी जात और मेरे बाप की जात एक ही जात है। जो मेरा बाप जात में इलाही जात रखता है, मेरी भी वही इलाही जात है। इसलिए इलाही जात के लिहाज से बाप बेटे में वहदत पाई जाती है। इसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं बाप में से निकला हूं, बाप में से निकला हूं। उसका सदूर और ज़हूर जो है वो बाप में से होता है, वो उसकी अलूहियत जो है बाप में से बेटे को मिलती है। इलाही फेल जो है वो बाप में से बेटे को मिलते हैं। बाप देने वाला है, बेटा देने वाला है, इनमें तफरीक और तक़सीम नहीं पाई जाती। इसलिए खुदा का बेटा जो है ये इंसानों के लिए मनंजी होकर आया। इस लूका रसूल कहता है कि कुदरत फसाद डालेगी और मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा का बेटा तो अज़ल से है। ये मौलूद मुक़द्दस कौन है जो खुदा का बेटा कहलाएगा? ये जिस्म जो है, ये कलाम मुजस्सम जो है, जिसके साथ अज़ली बेटा जो है, जिसने उसको लिया है, तो जिसने सारी जात को हम वजूद कर लिया है, ये मरियम से जो है ये मलूद हुआ है। इसलिए ये मलूद ज़मा मका है। इसलिए ये मलूद मुक़द्दस जो है, ये कलाम मुजस्सम जो है, ये मलूद मुक़द्दस कहलाएगा। ये मलूद ज़मा मका में है। मलूद अज़ली तख़लीक़ कायनात से पहले है। मलूद अज़ली जो है यानी खुदा में से निकलना जो है, खुदा में से मुजस्सम जो उसमें से निकलने के लिहाज से, उसमें ज़हूर के लिहाज से वो मलूद अज़ली है। मरियम से बेटे की सूरत में पैदा होने के लिहाज से वो मलूद जिस्मानी भी है, क्योंकि बशरियत का हामिल है। इसलिए वो खुदा का बेटा कहलाएगा, वो मलूद मुक़द्दस कहलाएगा, यानी खुदा का बेटा कहलाएगा। इसलिए ये बशरियत जो है ये अज़ली बेटे के साथ ये भी बेटा कहलाती है, ये मसाली बेटा कहलाती है। इसलिए यूहन्ना रसूल को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, उसका अगर 10वां बाब देखें यूहन्ना रसूल के जी, उसका 5वां बाब पहले देख लें आप। यूहन्ना रसूल के जी उसका 5वां बाब, उसमें लिखा है और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। यह कुछ लोगों के ज़हनों में इतराज़ आ जाता है,
پر یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ یعنی آپ سے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جو ہے باپ سے علیحدہ نہیں ہے، باپ اور بیٹے کی ذات ایک ہی ہے۔ باپ کی ذات جو ہے وہ چشمہ الوہیت ہے، وہ چشمہ الوہیت ہے، وہ ذات ازلی جو ہے، باپ کی ذات ازلی جو ہے چشمہ الوہیت ہے، اور بیٹے کی جو ذات ہے ڈیریویٹو ہے، اس میں سے نکلتی ہے، اس کا ظہور ہے۔ اس لیے باپ کے ظہور سے بیٹا بنتا ہے، اس لیے بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، یعنی باپ سے الگ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی باپ سے کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیٹا باپ سے الگ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بیٹے کا باپ کے ساتھ ازلی رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اب تک جاری اور ساری رہے گا، یہ کبھی بھی الگ ہی نہیں ہو سکتی۔ باپ کی ذات ازلی ہے، بیٹے کی ذات ازلی ہے۔ باپ کی جو فعلیت ہے وہی فعلیت جو ہے وہ بیٹے کی بھی ہے۔ باپ قادر ہے، بیٹا بھی قادر ہے۔ اسے قدرت اور ذات جو ہے ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ یہ جو خدا کا اصلی بیٹا جو ہے صاحب قدرت ہے، قادر مطلق ہے، اس لیے وہ باپ سے الگ ہو کر کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ جس باپ قادر مطلق ہے اس کا بیٹا قادر مطلق ہے، جو کام باپ کرتا ہے وہی بیٹا کام کرتا ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ تو سبت کو نہیں مانتا، تو سبت میں کام کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ خدا یسوع مسیح نے جواب دیا تھا میرا باپ اب کام کرتا ہے، وہ ہمیشہ کام کرتا ہے، وہ کبھی سوتا نہیں۔ بیٹا بھی اسی طرح کام کرتا ہے، باپ سبت کو کام کرتا ہے، بیٹا بھی سبت کو کام کرتا ہے۔ اس لیے بیٹا جو ہے وہ سبت کا مالک ہے، سبت کا قانون بیٹے پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر باپ سبت کو کام نہیں کرتا یہ تمام کائنات دھڑم سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے بیٹا کائنات کو سنبھالتا ہے، اس لیے بیٹا جو سبت کے دن کام کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اس لیے ایک باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے۔ باپ چشمہ الوہیت ہے، بیٹا اس کا ظہور ہے، بیٹا اس میں سے نکلتا ہے۔ اس لیے جو کام باپ کرتا ہے وہ اس کو دکھانے کا مطلب ہے وہ منتقل بیٹے میں ہو جاتی ہے۔ بیٹا ڈیریویٹو ہے، اس میں سے لیتا ہے۔ باپ کام کرنے والا کراتا ہے، بیٹا کام کرتا ہے۔ باپ کام کراتا ہے، بیٹا کام کرتا ہے۔ یعنی باپ چشمہ الوہیت ہے، بیٹا جو ہے وہ ڈیریویٹو ہے، یعنی صدور ہے، اس کا ظہور ہے، بلکہ ان سے بڑے کام سے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اس کا بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیٹا بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ باپ بیٹے کی قدرت ایک ہی قدرت ہے، کیونکہ باپ بیٹے کی ایک ہی ذات ہے، ایک ہی الہی ذات ہے، ایک ہی ازلیت ہے، ایک ہی لامحدودیت ہے۔ اس لیے باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیٹا بھی اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ عدالت کا سارا کام بیٹے کے ہماری عدالت کرے گا، وہ ہمیں اجر جو ہے تاج دے گا۔ اس لیے ہم نے بیٹے پر ہمارا ایمان بہت ہی ضروری ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ یعنی باپ کی عزت کرنا، باپ کی عظمت کو ماننا، باپ کی قدرت کو ماننا، اسی طرح بیٹے کی عظمت کو ماننا، بیٹے کی قدرت کو ماننا، بیٹے کی اصلیت کو ماننا لازمی ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے کہ باپ اور بیٹا جو ہے ذاتی وحدت رکھتے ہیں، وحدت فعلی ہے، وحدت فعلی ہے، ان کا فعل ایک ہی ہے، الوہیت کے اعتبار سے باپ بیٹے کا فعل ایک ہی ہے۔ اس لیے میں اسے وحدت فعلی کہتا ہوں کہ باپ اور بیٹے کا ایک ہی فعل ہے،
جو کام باپ کرتا ہے وہی بیٹا کرتا ہے، یہ وحدت فعلی کہلاتا ہے، کلام بیان کرتا ہے۔ میں تم سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بیچنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس کو سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ بیٹے پر ایمان جو ہے ہمیں فیضان بخشتا ہے، بیٹے پر ایمان جو ہے ہمیں معرفت بخشتا ہے، اس لیے کہ ہم زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے ہمیشہ زندگی اس کی ہے۔ سلسلے کا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ زندگی پائے۔ بیٹے پر ایمان لانا کتنا ضروری۔ وہ لوگ جو ماں تنقید کرتے ہیں، وہ لوگ جو ماں جو ہے مسیحوں پر مصیبت مسخر اڑاتے ہیں، وہ بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے اور ہلاکت کے فرزند ہیں، وہ ہلاکت کے فرزند ہیں اور پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے سزا کا حکم نہیں بلکہ موت نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ مردے ہونے کا کال تمام ہوا اور خدا میں یسوع مسیح مردوں میں زندہ ہوئے تو مٹھ مردے قبروں میں سے نکل اٹھے تھے، زندہ ہو گئے تھے۔ خدا یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اس کی آواز سن کر مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ لازر کہا لازر قبر سے باہر نکلا، اور لازر کفن سمیت قبر سے باہر نکل آیا۔ اس لیے مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اس طرح اس نے بیٹے کو بھی بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ باپ کی زندگی اور بیٹے کی زندگی ایک ہی ہے، کیونکہ باپ کی الہی ذات بیٹے کی الہی ذات ایک ہی ہے۔ جو باپ کی الہی زندگی ہے وہی بیٹے کی الہی زندگی ہے۔ اس لیے باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیٹا بھی اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اسے خداوند جو ہے خدا کا بیٹا مننجی بن کر اس دنیا میں مننجی بن کر المسیح جب زمین پر اس کا لقب ہے تب آسمان پر اٹھایا گیا، خدا باپ دائیں ہاتھ جا کر بیٹھ گیا۔ یہ المسیح لقب نہیں رہا، اگر المسیح اس کا نام ہو جاتا ہے، اس میں معرفہ ہو جاتا ہے۔ لقب سے زمینی مسیح جو ہے، زمینی یسوع جو ہے وہ المسیح بطور لقب کے ہے، جب وہ آسمان پر اٹھایا جاتا ہے اور وہ اپنے جلال میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ بیٹا جو ہے خدا باپ کے دائیں بیٹھ جاتا ہے، ساری قدرت و اختیار حاصل کر لیتا ہے اور وہ جلال حاصل کر لیتا ہے تو چھوڑ کے آیا تھا۔ اب المسیح اس کا اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ اب المسیح لقب نہیں رہتا، اب المسیح اس میں معرفہ اس کا نام بن جاتا ہے، اس کا اسم بن جاتا ہے۔ اس لیے المسیح جو ہے پہلے کیا تھا؟ پہلے زمین پر یسوع جو ہے اس کا کلام ازلی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ اس بشریت کا تعلق جو ہے وہ براہ راست تھا، واسطے کے بغیر تھا، مگر باپ روح القدس کا تعلق بیٹے کے وسیلے، بیٹے کے واسطے کے ذریعے اس بشریت کے ساتھ تھا۔ غور سے بات سنیں، جب خدا یسوع مسیح زمین پہ تھے، ارضی زندگی بسر کر رہے تھے تو اس بشریت کے ساتھ بیٹے کا تعلق، ازلی بیٹے کا تعلق، ازلی کلام کا تعلق، المسیح کا تعلق جو جسم کے ساتھ بشریت کے ساتھ تھا وہ براہ راست تھا، وہ واسطے کے بغیر تھا، مگر روح القدس اور باپ کا تعلق بیٹے کے واسطے کے ذریعے تھا۔ مگر جب یہ بشریت، یہ انسانی ذات الوہیت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے جلال میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ بشریت جو ہے یہ جلالی بن جاتی ہے، یہ بشریت جو ہے روحانی بن جاتی ہے، یہ بشریت جو ہے یہ الوہیت کی مطابقت میں آ جاتی ہے، یہ الوہیت کا عین ہو جاتی ہے، تو پھر
یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے. اب جو ہے باپ بیٹا روح القدس جو ہے یہ ان واسطہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ براہ راست باپ بیٹا روح القدس یسوع کے ساتھ ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا، پہلے کیا کہا؟ تم سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور وہ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور پھر مال کتاب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یسوع نام سے، خدا کے بیٹے کے نام سے بپتسمہ دو. یعنی یسوع نام جو ہے اب خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو بیان کرتا ہے. اس لیے یسوع جو ہے دنیا کا نجات دہندہ ہے. اسی یسوع نے اس لیے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں. راہ حق اور زندگی میں ہوں. کیا مطلب زندگی؟ میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو ابھی زندہ رہے گا. وہ بنائے عالم سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے، یعنی تخلیق کائنات سے پہلے الہی منصوبے میں وہ ذبح ہو چکا. اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندگی کا مالک ہے، وہ زندگی کی روٹی ہے، وہ زندگی کا پانی ہے. اس لیے بیٹے پر ایمان لانا آپ کی نجات میں شامل ہے. جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا وہ نجات سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے خدا کا بیٹا جو ہے ہماری نجات ہے. خدا کا بیٹا جو ہے یہ عہد قدیم کا یہوہ ہے جو ظہور کرتا رہا ہے. وہ مجسم نہیں ہوا، وہ ظہور اس کا ہوا مقبل اجسام میں. کبھی جلدی جہنم میں ظہور ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کی صورت میں ظہور ہوتا ہے، کبھی انسانوں کی صورت میں ظہور ہوتا ہے. اور وہ اپنا ظہور دیتا رہا. اس نے کہا میں یہوہ ہوں، میں یہوہ ہوں، میں جو ہوں سو ہوں. یعنی میں سیلف ایگزسٹنٹ، خود ہست ہوں. یہ عہد جدید کا مسیحا، عہد جدید کا استعمال کا مسیحا جو ہے عہد قدیم کا یہوہ ہے. اس لیے بیٹا جو ہے یہوہ ہے. آج ہم نے جو ہے یہوہ جو ہے اس کی بجائے اب ہم نے یسوع المسیح کی حمد و ستائش پرستش کرنی ہے. عہد قدیم میں یہوہ کے نام سے اس کی حمد و ستائش ہوتی رہی. زبور جو ہے یہوہ کی حمد و ستائش کو بیان کرتے ہیں، اور گیت جو ہے وہ آج کے مسیحیہ جو خداوند یسوع مسیح کہلاتا ہے اور آسمان میں اٹھایا گیا، اس کے گیت جو ہے اس کے نام کی حمد و ستائش اور پرستش ہم اس کی کرتے ہیں. اس لیے خدا کا بیٹا جو ہے وہی باپ کے ساتھ پرستش کے قابل ہے. اس لیے بیٹے پر ایمان لانا زندگی کا مالک ہونا ہے. بیٹے پر ایمان لانا نجات کا حامل ہونا ہے. بیٹے پر ایمان لانا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا نام ہے. بیٹے پر ایمان لانا ابدیت کی زندگی کو حاصل کرنا ہے. بیٹے پر ایمان لانا کیا مطلب زندگی کو حاصل کرنا ہے. اس لیے بیٹا جو ہے ہماری زندگی کا محور ہے. بیٹا جو ہے ہماری زندگی کی اصل ہے. بیٹے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. بیٹا ہی ہمارا سب کچھ ہے. خدا اب سب کو برکت عطا کرے. آمین.